صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں ہم اور ہماری خانقاہ یعنی خانقاہ شیریہ صرف اور صرف بزرگوں سے زبان سے محبت نہیں کرتے بلکہ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں سب سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں۔ صرف نعرہ لگانے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بلا بزرگ سے آپ کو محبت ہے۔ ہم آج کل ماحول کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شیری ہے نا، جو شاہ جی بابا کے ماننے والے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے حاسد ہیں، اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں خود خان بادائی شیریہ کا ایک افراد ہوں۔ سوشل میڈیا پر میری تقریر نکالیے گا میرے نام سے، کوئی ایسا تقریر ہے ہی نہیں جس کو میں نے کلام الامام امام الکلام سے شروع نہ کیا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے صرف نعرہ لگانے سے محبت نہیں ہوتی ہے، محبت میاں دلوں سے ہوتی ہے، لیکن نعرے لگانے کا موقع اور محل ہوتا ہے۔ ہم سے زیادہ اعلیٰ حضرت سے کون محبت کرتا ہے؟ میں تو الجامعۃ القادریہ جو کہ دینی درسگاہ ہے اور وہاں سے سب کو فیضان اور مجھے بھی علم کا فیضان ملا ہے، اس کے بعد نوریہ سے میں فارغ ہوں، لیکن ہم نے تو کبھی بھی کسی کی مخالفت نہیں کی۔ جو بھی کوئی بھی بزرگ ہو، چاہے قطب المدار ہو، چاہے شاہ میاں ہو، چاہے اعلیٰ حضرت ہو، چاہے نظام الدین ہو، چاہے عابد شاہ جمال اللہ ہو، جو بھی بزرگ ہے ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو ہم صرف نعروں پہ نہیں لڑتے ہیں، اور الحمدللہ خان بادائی شیریہ کا کوئی بھی افراد اس قطب الآفتاب کانفرنس میں یہ بات نوٹ کر لو کہ ہم اعلیٰ حضرت کے مخالف نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے نعرے کے مخالف نہیں ہے۔ کوئی کتنا بھی نعرہ لگائے، ہم حسد کرنے والے جاننے والے نہیں ہے، بلکہ بس اتنا خیال رکھنا، موقع دیکھ لینا، محل دیکھ لینا۔ میاں جب بارات ہوتی ہے نا تو سیرا ایک ہوتا ہے، اور سیرا کس کے باندھا جاتا ہے؟ سب براتیوں کے باندھا جاتا ہے کیا؟ دولہا کے باندھا جاتا ہے میاں۔ یہ شاہ جی بابا کا بیان ہے، قطب الآفتاب کانفرنس ہے، تو یہاں نعرہ لگے گا تو شاہ جی بابا کا لگے گا، اگر تذکرہ ہوگا تو شاہ جی بابا کا ہوگا، سیرت بیان ہوگی تو شاہ جی بابا کی ہوگی، بات ہوگی تو میرے شاہ جی بابا کی ہوگی۔ بس یہ میں نے عرض کر دیا۔ آئیے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وسیم رضوی نے کیا کہا تھا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سب جڑے ہوئے ہیں اور سب کو پتا ہے، لیکن بس ایک بات یاد رکھنا ہے، قول خدا قول محمد خاندان کا بچتا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد خاندان نہ بچتا جائے گا، اور بچنے کا ناز کرنا لیکن قرآن نہ بچتا جائے گا۔ فیضان شہدی دربار شہدی خدیجہ رسول صلاح صاحبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ وقت قلت دامن گیرا، ایک آدھ گھنٹہ ہوتا تو آپ کو تقریر سناتا، بہرحال بس سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ سن لیجئے گا کبھی۔ آئیے موضوع کی طرف۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی دھرم ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کی کہ مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے، بہت طاقتیں اٹھی اور دشمنوں نے چاہا کہ مذہب اسلام کو کچل دیا جائے، دبا دیا جائے، دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے، لیکن مذہب اسلام جو پکا اور سچا اور پوتر مذہب ہے، جو کل تھا، جو آج بھی ہے اور جو قیامت تک باقی رہے گا، یہ وہ مذہب ہے جس کو آدم لے کر آئے تھے، یہ وہ مذہب ہے نظر خدا کی جس کو یوسف لے کر آئے تھے، جس کو زکریا لے کر آئے تھے، جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جس کو عیسیٰ لے کر آئے تھے، جس کو میرا تیرا سب کا نبی لے کر آیا تھا۔ دنیا کے تمام مذہب مٹ سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن علامہ کفایت کافی ہے، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی باقی رہے گا نہ جبر پہ جائے گا، کوئی بھی باقی رہے گا نہ جبر پہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین
زندہ باد سنیوں مسلمانوں، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر ہم کسی مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو سب سے بیسٹ مذہب، سب سے بہتر مذہب، سب سے عمدہ مذہب تو مذہب اسلام ہے، جس کو میں بھی مانتا ہوں، جس کو آپ بھی مانتے ہیں، تو رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر مذہب دیا رب کائنات نے ہمیں تو سب سے بہتر مذہب دیا۔ اور آگے بڑھو، قسم خدا کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک بہت نبی آئے، اور نبیوں کے بعد جب امام الانبیاء آئے تو قسم خدا کی نبی بہت آئے، لیکن رب کا احسان ہے کہ اگر ہم نے نبی دیا ہے تو شمس الضحیٰ دیا ہے، بحر الہدیٰ دیا ہے، نور الہدیٰ دیا ہے، خیر الفلاح دیا ہے، رحمت للعالمین دیا ہے، شفیع المذنبین دیا ہے، آمنہ کا لال دیا ہے، عبداللہ کا لاجت والا دیا ہے، یعنی مدینے کا تاجدار دیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اگر مذہب ملا تو سب سے بہتر کون سا مذہب ملا؟ مذہب اسلام۔ اگر نبی ملا تو سب سے بہتر کون سا نبی ملا؟ محمد رسول اللہ ملے ہیں۔ اور اگر امت ملی ہے، امتیں بہت ہوئی ہے، لیکن رب کائنات نے سب سے بہتر امت نے ہمیں پیدا کیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے اس دنیا کے اندر اپنے نبیوں پر چھوٹی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی۔ زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور بہت سارے نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے، لیکن قربان جاؤ وہ کتاب جو پہلی تھی، جو آج بھی ہے، جو قیامت تک باقی رہے گی، جو سب سے بہتر ہے، وہ رب کائنات نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس کو قرآن مجید کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر تمہیں مذہب ملا ہے تو سب سے بہتر ملا ہے، اگر دین ملا ہے تو سب سے بہتر ملا ہے، نبی ملا ہے تو سب سے بہتر ملا ہے، امت ملی ہے تو سب سے بہتر ملی ہے، کتاب ملی ہے تو سب سے بہتر ملی ہے، مہینہ ملا ہے تو سب سے بہتر رمضان المبارک ملا ہے، اگر رات ملی ہے تو سب سے بہتر شب قدر ملی ہے، اور اگر دن ملا ہے تو سب سے بہتر جمعے کا دن ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھو، اگر ایمان ملا ہے تو سب سے بہتر ملا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ملا ہے۔ واہ زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قطب الاقطاب کانفرنس، دارالعلوم فیضان شہریہ، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ اور آگے چلو، قسم خدا کی ہندوستان کے اندر 4 سلسلے سب سے بڑے ہیں۔ سب سے فرسٹ نمبر پر سلسلہ ہے قادریہ جو غوث اعظم کا سلسلہ ہے، دوسرے نمبر پر سلسلہ ہے چشتیہ جو حضرت خواجہ معین الدین کا چشتہ ہے سلسلہ ہے، اور تیسرا سلسلہ امام نقشبند کا نقشبندی سلسلہ ہے، اور چوتھا سلسلہ حضرت شہاب الدین سہروردی کا سہروردی سلسلہ۔ لیکن قسم خدا کی شیریوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اگر کوئی قادری ہوگا تو وہ غوث اعظم کا فیضان پائے گا، کوئی معین الدین سے جڑا ہوگا تو چشتی فیضان پائے گا، کوئی امام نقشبند سے جڑا ہوگا تو نقشبندی فیضان پائے گا، کوئی امام سہروردی سے یعنی شہاب الدین سہروردی کے اگر سلسلے سے جڑا ہوگا تو سہروردی فیضان پائے گا۔ لیکن الحمدللہ سلسلہ شیریہ ایسا سلسلہ ہے کہ ان افراد میں سے کسی کا بھی دامن تھام لو تو قسم خدا کی سلسلہ شیریہ میں قادری فیضان بھی ہے، چشتی فیضان بھی ہے، اور سہروردی فیضان بھی ہے، اور نقشبندی فیضان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانواد شہریہ، قطب الاقطاب کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج ہے دستار بندی، دارالعلوم فیضان شیریہ کے اساتذہ اور بالخصوص ناظم اعلیٰ پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق نبی رائے شاہ جی میاں حضور، شہزادہ نوشے میاں حضور، حضرت حافظ و قاری عبدالحفیظ میاں صاحب کی محنت و کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہر سال دارالعلوم فیضان شیریہ کے فارغین ہوتے ہیں اور ہندوستان بھر میں اسلام کا پیغام، شریعت کا پیغام لے جاتے ہیں۔ لیکن آخر
دنیا پوچھتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو دارالعلوم فیضان شریعہ میں داخلہ ایڈمیشن کرا دیں تو وہ بچہ قوم کے لیے کیا کرے گا؟ وہ پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ اگر قوم میں کسی بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنایا، وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے آیا، اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ پہنچتا ہے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں جانے کے بعد وہ انسان جو دبے دم تھا، جس کی جان جانے والی تھی، تو باذن اللہ کے حکم سے وہ دوا دیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر ٹھیک کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کسی قوم کا بچہ، یعنی ہماری قوم کا بچہ اگر فقیر بن جائے تو اگر کسی نے کورٹ میں چیلنج کر دیا اور چیلنج یہ کیا، اس پر فرضی اور جھوٹا مقدمہ لگا دیا، تو وہ کئی قوم کا بچہ عدالت میں کھڑے ہو کر اور باہر اپنے ثبوت پیش کرتا ہے، اور ثبوت پیش کرنے کے بعد اس کی عزت کو بچا لیتا ہے۔ آخر یہ مدرسے میں بچہ آیا، یہ کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا سنو سنو، اگر کوئی ڈاکٹر بنا تو وہ جان کو بچا سکتا ہے، اگر کوئی فقیر بچا تو تمہاری شان کو بچا سکتا ہے، لیکن جب ایک بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، تو وہ قسم خدا کی تمہاری شان کو بھی بچاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے ایمان کو بھی بچا لیتا ہے۔ ایک حافظ قرآن جب بنتا ہے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ارے تم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، تاریخ کو پڑھا ہوگا، آپ تاریخ کو دیکھیں، اور دعوے پر اس مذہب اسلام کے اوپر لوگوں نے انگوش نمائیاں کی ہے۔ لوگوں جب یہ اسلام اور یہ دین پھر میں پھنسا ہے تو قسم خدا کی اس وقت بادشاہ بھی تھے، اس وقت خطابہ بھی تھے، اس وقت بکانا بھی تھے، اس وقت بہتر بہتر آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود اگر مذہب اسلام پر کسی نے انگوش نمائی کی ہے تو نہ کسی بادشاہ نے جواب دیا ہے، نہ کسی خطیب نے جواب دیا ہے، اگر جواب دیا ہے تو علم قرآن والے نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام عبدالوکیل صاحب قبلہ، قطب العباس کانفرنس دربار شاہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاید ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، بس وقت بڑا قلت کے ساتھ ہے، 2 منٹ اور بولتا ہوں اور اپنی جگہ آدھی بات بیان کر دیتا ہوں۔ آج پھر کبھی موقع ہوگا یا 1 اپریل کو انشاءاللہ میرا لائیو چلے گا پروگرام، اس میں سنیے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو اپنے سینوں میں علم قرآن کو جمع کرتے ہیں، بسا لیتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، یہ بچے کوئی عام بچے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ میں مثال دوں کہ بچہ ابھی پڑھ رہا ہے مکتب، ابھی پڑھ رہا ہے مدرسہ، لیکن وہ قوم کا ایمان بچا رہا ہے۔ اب دعوے پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چل رہا ہے مکتب کی طرف، مکتب سے پڑھنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا شہر ہے، شہر کے اندر ایک چوراہا ہے، چوراہے پر بہت سارے عوام اکٹھا ہے، بہت پبلک ہے۔ اب بچے کی فطرت ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہیں تو اللہ تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آخر اتنی پبلک، اتنا مجمع شہر کے چوراہے پر، سب سے بڑے چوراہے پر کیوں کھڑا ہے؟ وہ خاموشی سے کھڑا ہوا، تک رہا تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی بتا کہ یہ سب لوگ کیوں کھڑے ہیں، اتنے جمع غفیر کیوں ہے؟ تو اس بچے سے اس شخص نے کہا کہ بیٹا تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، تم آگے بڑھو۔ اب پر وہ آگے بڑھا، دوسرے شخص سے پوچھا کہ بتائیے بھائی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کہ آخر اتنی عوام اکٹھا کیوں ہے؟ کہا تمہاری سمجھنے کی بات نہیں ہے بیٹا، تم چلے جاؤ۔ اللہ پر تیسرے شخص کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے بچے تجھے بڑی جستجو ہے، آخر تو جاننا چاہتا ہے کہ یہاں معاملہ کیا ہے؟ کہا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے، کہ آخر اتنی عوام اتنی پبلک یہاں موجود کیوں ہے؟ تو اللہ پر اس نے جواب دیا کہ ایک اسٹیج لگا ہوا ہے، اس پر کرسی لگی ہوئی ہے، اس پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جو زور زور سے تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دعوے پر اس شخص نے بتایا کہ یہ دہریہ ہے، دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتا ہے۔ اب دعوے پر کہا اس کے بعد کہا شروع میں اس نے بڑی بڑی اچھی تقریریں کی، بڑے بڑے اچھے بیان کیے، سب پبلک میں اس کی شہرت ہو گئی، آج پورا شہر کی تقریر سننے آیا ہے۔ اب اس نے 3 سوال رکھے ہیں اور کہتا ہے اگر 3 سوال
के जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे खुदा को मान लूंगा, और अगर 3 सवाल के जवाब नहीं दे सके तो आज ही तुम इस अकीदे को छोड़ दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है। अल्लाह पर उस बच्चे ने पूछा पलट के, आखिर तो पूछता क्या है, सवाल क्या है? तो कहा उसके सवाल है तुम्हारा और मेरा और सबका अकीदा ये है कि अल्लाह मौजूद है, और उसने कहा कि जो चीज मौजूद होती है वो कुछ न कुछ कर रही होती है, और अल्लाह भी मौजूद है। बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा सवाल ये है, हमारा आपका अकीदा ये है कि अल्लाह मौजूद है, और जो चीज मौजूद होती है उससे पहले भी कोई चीज होती है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ, तो मुझसे पहले मेरे बाप होंगे, उनसे पहले उनके बाप होंगे। जो भी चीज मौजूद होती है उससे पहले कोई चीज मौजूद होती है। तो बताओ अगर अल्लाह मौजूद है तो उससे पहले अल्लाह से पहले कौन है? और तीसरा सवाल ये है कि अल्लाह अगर मौजूद है और जो चीज मौजूद होती है उसका किसी ना किसी तरफ मुंह होता है, उसका किसी ना किसी तरफ रुख होता है, ये बताइए कि परवरदिगारे आलम का रुख किस तरफ है? अल्लाह अकबर। ये 3 सवाल थे उस तहलिये के। बच्चे ने सुना, अबाउदास ने सुना, अल्लाह अकबर, एक सनसनी तारी हो जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाता है। इसलिए कि अगर उसने कुरान से जवाब दिया तो वो तहलिया रब को नहीं मानता है, तो रब की किताब को कैसे मानेगा? अगर हदीस पाक का जवाब दिया तो वो अल्लाह को नहीं मानता है, तो अल्लाह के रसूल को कैसे मानेगा? इंशाअल्लाह इसका जवाब फिर कभी मुलाकात होगी तब देंगे। बमा अलैना।